السلام علیکم جناب. میں اس سے پہلے بھی آپ کو میسج بھیجتا رہا ہوں. آج آپ نے گھر کا پردہ اٹھا کے بتا دیا ہے. آج میری بیگم صاحبہ گئی ہوئی ہے صبح 11 بجے سے. کوئی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بہت بڑی علامہ تیار ہو کے آئی ہیں, بہت بڑی علامہ تیار ہو کے آئی ہیں. وہ گئی ہیں, ہماری بیگم صاحبہ دین کے کام میں چلی گئی ہیں. گھر 8 گھنٹے ہو گئے گھر سے باہر گئے ہوئے, نہ شوہر کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ. یہ میرے گھر کا ماحول ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا, منتیں کرتا رہا کہ اس ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو جا کے بتا دیں کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے نہیں, آپ کی یہ جو شاگردیں ہیں انہوں نے جو تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے, کہ ان کو جا کے کہہ دیں کہ بھائی اپنا گھر پہلے, شوہر پہلے, بچے پہلے. یہ جو تم عبادت کر رہی ہے یہ نفلی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کرو گی نہیں تو گناہ نہیں ہے, لیکن پہلے ذمہ داری ہے گھر کی. لیکن آپ بھی ڈھیٹ ایک نمبر کے آدمی, جو آپ نے نہیں کیا. آپ کو معذرت چاہتا ہوں, آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور فرحت ہاشمی صاحبہ کے لیے تو ماشاءاللہ وہ تو اپنے میاں کی سونے کی چڑیاں ہیں, کروڑوں کما رہی ہیں یوٹیوب سے, اور آپ بھی کما رہے ہیں, آپ کا بھی یوٹیوب چینل چل رہا ہے. لیکن میرے گھر تباہ برباد ہے. میری بد دعا ہے آپ دونوں کو, اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, خدا آپ لوگوں کو معاف نہ کرے. آپ لوگ منافق ہیں دین کے اندر. میری بڑی بہن بھی, آپ بھی, اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور سب جو کر رہی ہیں. اتنا انتہا ہوتی ہے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی. کون سا دین آپ لوگ لے کے آ گئے, سب کو پیچھے پھینک دیا ہے. ڈاکٹر اسرا وغیرہ کو, یہ شیطان 4 ہفتے کے طالب علم تیار ہو کے آگے ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کے گھروں کو آگ لگائے, اللہ آپ کے گھروں کو برباد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کو وہ کرے. منافق لوگ ہیں آپ لوگ. یہ ہیں نسیم صاحب امریکہ میں, اور یہ ان کا صرف یہی کام ہے کہ یہ اپنی بیوی کا غصہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر یا مجھ پر. حالانکہ میں نے کبھی نہ ان کی بیوی کو جانتا اور نہ ہی شاید ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ان کی بیوی کو جانتی ہوں گی, اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا کہ آپ اپنے بال بچوں, بلکہ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام کاج زیادہ تر توجہ اپنے شوہر پر دیں. وہ طلاق کے کتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو سالو کرتا ہوں. یہاں ہم تو جو چلوں میں لوگ نکلتے ہیں نا, آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تبلیغ جماعت کی چلوں میں جاتے ہیں, ہماری تو کئی ویڈیوز ان کے اوپر ہیں کہ بھائی ان کو کوئی روک لے. اب آپ کی سمجھ میں یہی نہیں آ رہا, اصل میں ان کی غلطی یہ ہے, بلکہ غلطی کیا کہوں, جاہل آدمی کو, جو آدمی جس کی زبان پر لعن طعن ہمیشہ رہا ہو اور اہل علم کو وہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو, تو بہرحال اس کے لیے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. میں نے صرف ان سے یہ درخواست کروں گا, اور ایسے بہت سارے لوگوں سے جن کی بیویاں ان کی بات نہیں سنتی ہیں, وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. آپ کے کسی عمل کی وجہ سے, آپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے, کمزور تو آپ ہو دوست, کمزور تو آپ ہو, آپ اپنے گھر پہ اپنی بیوی پر تو کنٹرول کر نہیں سکتے, الا یہ کہ چلے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی پر حکمرانی کرنے. آپ ویسا کر لیجئے, حالانکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بری ہیں. انہوں نے کب کہا کہ آپ چلوں میں جائیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ان کی. اصل میں بہت سارے جو جہلا ہوتے ہیں نا, ان کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا. کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا فون پر, واللہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں اہل حدیث ہو گیا. ایک صاحب نے, ایک خاتون ہیں, انہوں نے, وہ افریقہ میں رہتی ہیں, انہوں نے کاؤنسلنگ سیشن بھی بک کیا, مجھے فیس بھی پے کری, اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور نصرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ان سے متعارف کرایا. ان کا بھی معاملہ بالکل ایسا ہی تھا. ان کے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں, اور 3 طلاق دینے کے, طلاق دی بھی نہیں ہے, تب بھی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ عدت گزار, تجھے حلالہ کروانا ہوگا. تو ان لوگوں کو
سلفی منہج کیا ہے، اہل حدیثیت کیا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کیا ہے، یا قرآن و سنت کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے جنون کے ترازو میں ہر شخصیت کو وہ تولتے ہیں کہ جناب میرے گھر میں میری مرضی کے مطابق اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ فلانے کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ آپ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھنے سے یہ تھوڑا یہ کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب ایک صاحب ہیں ہمارے شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید کراچی میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک داڑھی والے تھے، وہ موٹر بائک لے کے گئے تو موٹر بائک کسی لڑکی کے شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو لڑکی نے چھٹ کر اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیکھ کر چلیں یہ کریں، اس نے حملہ کیا، ارے اتنی بڑی لمبی داڑھی ہو کر اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو داڑھی سے اس موٹر سائیکل کے کیا تعلق؟ کیا دنیا میں جتنے بھی بغیر داڑھی والے ہیں ان کے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ تو ہر آدمی اپنے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور لان تان کرتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے دوست، آپ دراصل اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ کمزوری جو آپ کے اندر ہے اسے چھپانے کے لیے محمد عاقل کو آپ نے نہ جانے کیا کیا لان تان کر دی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ جانے لان تان کر دی، حالانکہ اللہ گواہ ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکل جاؤ۔ یہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں نا، بتائیے، میں صحیح بتا رہا ہوں واللہ، میں گیا دلی میں تو ایک صاحب چلے میں آئے تھے، ان کو روکا کہ بھیا رک جاؤ، تمہاری بیوی بالکل اب آخری ان کے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رخصت ہو جائیں گی، وہ چلی جائیں گی۔ تو اس نے کہا جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ آیا اور آ کر چلا گیا سہارنپور۔ اب سہارنپور چلا گیا تو یہاں آ کر جیسے ہی وہ جس روز وہ نکلا ہے اسی روز اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، ان سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی طریقے سے اس کو بلا کر لے کر آئیں۔ فون وون بھی ایسے لوگ ملنگ بابا جنون کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر مرد اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، جن میں سے آپ بھی ہیں، آپ کے اپنے بیوی آپ کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ فرحت ہاشمی کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو، انہیں حکم دینا چاہتے ہو کہ یہ، ارے بھائی انہوں نے کب کہا کہ آپ اپنی بیویوں پر کنٹرول نہ کریں؟ آپ کی بیوی ہے، آپ اگر اس کو صحیح تربیت نہیں کر سکتے تو فرحت ہاشمی کہاں آپ کے گھر میں آ کر اس عورت کی تربیت کرے گی؟ آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جو طلاق دے دیتے ہیں نا، ان کا حلالہ ہونا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو ان مردوں کو جو اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے گھروں کی فکر نہ کریں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلوں میں نکل جائیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے بچوں کا خیال نہ کریں۔ البتہ ایک چیز اور میں آپ سے کہوں گا، آصف صاحب ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا نام بھی بڑا امریکہ میں ہے، یہ نسیم صاحب، میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیوی کو لائیو لے کر آئیں، اور ان سے بھی بات کروں گا اور آپ سے بھی بات کروں گا، اور اس کال کو ریکارڈ بھی کروں گا اور وہ فرحت ہاشمی صاحبہ تک پہنچاؤں گا۔ اگر آپ واقعی ہی سلیم فطرت شخص ہیں تو اس کام کو کر کے دیکھیں، آپ ٹائی فش ہو جائے گی، کیونکہ بیوی کے سامنے تو ممیاتے ہوں گے۔ واقعی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر غم اور غصہ اور بہادر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اپنے گھر میں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ بہرحال ہم نے کبھی نہیں کہا بھائی آپ کی بیوی کو کہ آپ اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کر 8-8 10-10 گھنٹے وہاں بیٹھیں، یہ ناجائز ہے، اور نہ ہی فرحت ہاشمی، ہمارے علماء اس سے بری ہیں، علماء اس سے بری ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کی اپج ہے، دماغ کی خرابی ہے، دماغ کا خلل ہے، جسے علاج کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا لعن طعن کرنے والے کو۔ یہ لعن طعن کرنا اللہ کی رحمت سے کسی کو محروم کرنے کی دعا کرنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف ہے۔ آپ اس آڈیو سے ایسا لگ رہا ہے کہ
کسی اہل علم کی آپ قدر نہیں کرتے، اس سے قطع نظر کہ آپ کسی بھی مکتب فکر سے کیوں نہ جڑے ہوں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان